جب آغا خان اسپتال بنا اور اس کے بڑے ٹوٹائز ہو رہے تھے اور میں نے یہاں جمعہ پڑھایا اور میں نے کہا آغا خان میں جو مرے گا میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، آغا خان کے اندر جو پڑا ہوا ہے میں عیادت نہیں کروں گا۔ سب تقریر جو میرا طریقہ ہے میں نے کر لی۔ اگلے مہینے اس کے بعد والے مہینے میں ایک جمعے میں ایک نوٹس آیا ہائی کورٹ کی طرف سے، آپ جمعوں کے خطبوں میں ہماری انسلٹ کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں، اور آغا خان اسپتال جو عالمی ادارہ ہے اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کیوں نہ آپ کو پارٹی بنایا جائے اور عدالت میں آپ کا احتساب کیا جائے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو نوٹس دکھایا، ساتھی بڑے غمگین ہو گئے، بڑے مالدار ہیں، بڑے پیسے والے ہیں۔ ہمارے وکیل ہے، اس کو میں نے بلایا، وکیل صاحب غریب پر پسینے آ رہا ہے۔ میں نے کہا کیا ہونا چاہیے؟ کہا سوچ رہا ہوں، بہت خطرناک نوٹس۔ اچھا، میں نے کہا وکیل صاحب لکھ، املا لکھ، میں بتا رہا ہوں، چھوڑ، اس کی سزا مجھے ملے گی، تجھے تو کوئی نہیں پوچھے گا۔ کہا نہیں، میں نے کہا جو میں لکھواتا ہوں بغیر تبدیلی کے لکھے، میں اسی لب و لہجے سے جواب داخل کروں گا۔ میں نے لکھا آپ کا نوٹس مجھے ملا، مجھے خوشی ہوئی کہ میرے ممبر اور محراب کا پیغام آپ تک پہنچ چکا ہے۔ مجھے اللہ کے دربار عالی سے استدعا ہے کہ آپ اور آپ جیسے بہت سارے لوگوں کو اب بھی ایمان نصیب فرمائے اور آغا خانیت کے کفر سے توبے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے اس پیغام کے ذریعے دنیا بھر کے آغا خانیوں کو آغا خانیت سے ہٹ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمی نبوت اور ختم نبوت پر ایمان کی دعوت دیتا ہوں۔ اور آپ نے لکھا ہے، میں آپ کے اس لکھائی کی شکریہ ادا کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ جتنا جلد ہو سکے مجھے کسی بڑی عدالت میں پارٹی بنائیں تاکہ میرا پیغام مسجد سے نکل کر عدالتوں میں اور پوری دنیا میں پھیل جائے۔ ایسے موقع پر میں آپ کو شکریہ آپ کا ادا کروں گا کہ آپ مجھے بغیر تاخیر کے بجائے ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ میں اور پھر یہاں سے ہٹ کر عالمی عدالت میں پارٹی بنائے تاکہ مسلمانان عالم کو میرے عقیدے کا پتہ چل جائے۔ نوٹس چلا گیا، آج تک دوبارہ نہیں آیا۔ آغا خان یہ دیکھو چھوڑو مولوی کیا کہہ رہا ہے، یہ تو اس کا کام ہو جائے گا، ہمارا کیا ہے؟ کم از کم 100 میں 5 آدمی بھی سن لیں گے، وہ کہیں گے ہم نہیں جائیں گے وہاں علاج کے لیے، ایک عالم نے منع کیا۔ اللہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، نہ سمجھے مسلمان کافروں کو اپنے رازدار، اپنے دوست، من دون المؤمنین، مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو کوئی ایسا کرے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وہ نہیں ہوگا اللہ سے کسی چیز میں۔ جو یہ فرق نہیں کرتا اور وہ آغا خانی اور مرزائیوں سے بھی علاج کرواتے ہیں، دل کے سٹینڈ تک ڈلوائے، دل کے سٹینڈ بھی ڈلوائے۔ مبشر مشہور مرزائی ڈاکٹر ہے، اس سے دل کے سٹینڈ ڈلوائے ہیں۔ فرمایا یہ خدا کے ہاں کوئی چیز نہیں ہے، یہ شخص خدا کے ہاں رائی کے دانے کے برابر نہیں۔ اِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، مگر یہ کہ تم ڈرتے ہو ان سے جان بچا کر، مجبوری ہو، وہ علیحدہ ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور ڈراتے ہیں تم کو اللہ اپنی ذات سے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف بازگشت ہے۔ قُلْ فرماؤ ان تخفوا ما فی صدورکم، اگر تم پوشیدہ رکھو وہ جو تمہارے دلوں میں ہیں، او تبدوہ، یا ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ جانتے ہیں جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یوم تجد کل نفس ما عملت، جس دن پائے گا ہر انسان جو اس نے عمل کیا، من خیر، نیکی میں سے، محضرہ، حاضر کیا ہوا،
جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ وہاں حاضر ہوگا. وما عملت من سوء، اور جو اعمال کیے ہیں برے، تود یہ ہر شخص چاہے گا، کیونکہ نفس مؤنث ہے اس لیے ضمیر مؤنث کی راجع ہے، فعل مؤنث کا آ گیا. لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، اے کاش کہ اس نفس اور اس عمل کے درمیان فاصلہ ہوتا بہت بڑا، اور میں آج اپنے نیکیوں کو نہ دیکھتا، اپنے گناہوں کو نہ دیکھتا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، ڈراتے ہیں تم کو اللہ اپنی ذات سے. وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ نرمی فرماتے ہیں بندوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرنے میں یہ کمال ہے کہ بقیہ چیزیں پھر خوفزدہ نہیں کر سکتی. اور جب اللہ تعالیٰ کا خوف کم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا ڈر نہ رہے تو پھر آدمی اپنے آپ سے بھی بیزار ہوتا ہے. بعض روایات میں ہے لَتَخَافُونَ عَنْ أَذِلَّتِكُمْ، تم اپنے چھاؤ سے بھی ڈرو گے کہ شاید یہ کوئی بیٹھا ہوا ہے مجھے مار رہا ہے. اس سے پتہ چلا کہ بعض لوگوں پر جو خوف کی سی کیفیت ہے، کوئی گھنٹی بجے، کوئی جوتے کی آہٹ کی آواز آئے، یہ خوف زدہ ہوتا ہے. یہ خوف خدا کی کمی ہے. اور ذکر اور انسیان وہ کپورے خوشی جانوروں کے، ہوٹل میں بیٹھا رہتا ہے، ٹکا ٹکا کٹا ٹکا ٹکا کٹا وشا ورسے ریتا دلاون کٹوئی پسر کا شم سیدی لکا پکے ورکا اور زن موزیان باورتا گیڑا گروی دے خوٹی امخری جتا خوٹی خوری بیا روٹائی سے تا خوری، روٹائی سے تا بدنام ہے، پدی پاکا خلقے تا پلیت شیع چولے. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ صرف یہ کافی نہیں کہ آپ ہوٹل والے سے کہیں مجھے دل گردے چاہیے، جس توے پر یہ ڈالا گیا ہے وہ پلیت ہو چکا ہے، وہ 7 دفعہ دھویا جائے، 8ویں مرتبہ مٹی یا آگ سے مانجھا جائے، تب جا کر کے وہ توا یا کڑائی پاک ہوگی. یہاں گلشن کے ہوٹل والوں کو پہلے تو میں نے جمعے میں تنبیہ کی، اور ایک دفعہ میں نے کہا کہ سیدھے نہیں ہوئے تو یہاں صف سے باہر نکال دو. تم لوگوں کو مردار کھلانے کے ذمہ دار بنے ہوئے ہو، شرم نہیں آتی مردار خورو. الحمدللہ جن میں غیرت تھی، ایمان تھا، وہ سب سیدھے ہو گئے. حرام ہے ہر حلال جانور میں سے 7 چیزیں، بہتا ہوا خون 1، جانوروں کے مذاکیر 2، اور ان کے ٹھٹے 3، اور ان کا قبل اگلا حصہ، اور غدود 2، 4، 5، مسانہ 6، اور مرارہ وہ جو تریخے ہوتی ہے شینے 7. بدائع الصناعی جلد 5 صفحہ 61، بدائع الصناعی جلد 5 صفحہ 61. فتاوی شام جلد 5 صفحہ 171، امداد الفتاوی جلد 4 صفحہ 118. رفیق محترم مولانا محمد امین اوکاڑا مرحوم نے مجھے کہا تھا کہ سنن کبریٰ میں مرفوع حدیث مل گئی. یہی 7 چیزیں مرفوع حدیث مل گئی. حضرت نے فرمایا میں نے غیر مقلد سے پوچھا کہ تم جانوروں کے خوشیے کھاتے ہو، ذکر کیوں نہیں کھاتے؟ کہا انہوں نے کہا یہ گلتا نہیں. کہا میں نے کہا گلانا ہمارا کام، کھانا تمہارا کام. انہی کمبختوں کی وجہ سے یہ معاشرے میں گندگیاں پھیل گئی ہیں، گندگیاں ان کی وجہ سے پھیل گئی. یاد رکھو یہ 7 چیزیں اور حوالے کے ساتھ، اور مسلمان بھائیوں کو گندگیوں سے بچاؤ.